بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ ہم پچھلے مووی میں ڈسکس کر رہے تھے، سمجھے میں کسی پیشنٹ کو کاؤنسل کر رہا ہوں۔ کچھ پیشنٹ جو میرے پاس آئے تھے، میں کسی خاص پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ ملٹیپل ہسٹریز میرے پاس آ رہی ہیں مختلف لوگوں کی نا۔ تو ایک تو وہ فیملی میں آئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کہتے ہیں مجھے رمضان میں ہو گیا ان کی وائف کو، اور پھر عید کے بعد ان کے شوہر میں سائن اور سمٹم ملے۔ مطلب یہ دیکھیے کہ رمضان میں ان کو ہو گیا، اگر مثال کے طور پر ان کو ہو گیا اور انہیں لگ بھی رہا کہ مجھے کرونا ہے، ایک تو انہوں نے اپنے فیملی فزیشین سے چھپا کے رکھی بات کو، کیونکہ اگر فیملی فزیشین کو ڈیٹیل بتائیں گی تو فزیشین سب سے پہلے انہیں بولے گا ٹیسٹ کرواؤ، جو وہ کروائیں گے نہیں، اور وہ کیا 50% لوگ ٹیسٹ کروانے کو راضی نہیں ہیں۔ اور دوسرا وہ پھر انہیں ٹریٹمنٹ کیا لیا، ایک جنرل اب کچھ باتیں فزیشین کو بتائیں کہ بھائی میرا گلا خراب ہے یا مجھے یہ ہو رہا ہے، تو اس نے ان کو جنرل سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے دیا کہ نزلے بخار کھانسی کا جو دیتے ہیں، لیکن مین سمٹم کہ مجھے سونگھنا، یعنی کہ میرا سونگھنے کی حس، اسمیل کی حس میری ختم ہو گئی ہے، میرا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، یہ باتیں فزیشین کو بتا ہی نہیں گئیں۔ مطلب یہ پیشنٹ نے مجھے ڈسکس کیا مجھ سے آ کے، تو اگر وہ یہ باتیں بتاتی تو ظاہر بات ہے ہر ڈاکٹر ہی کہتا اپنا کرونا کا ٹیسٹ کرواؤ، تو آپ نے آدھی ہسٹری ڈاکٹر کو بتائی، آدھی نہیں دی۔ پھر ان کو لگا کہ شاید اگر میں اس بات کو پبلسٹی کروں گی تو میرے ٹیسٹ مجھے ٹیسٹ کا کہہ دیا جائے گا، تو پھر پیشنٹ کیا کرتے ہیں، وہ پھر ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں یا حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ میں بس ٹھیک ہو جاؤں۔ چلیں دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کا وائرل لوڈ کم ہو، لیکن آپ کے اندر انفیکشن آ گیا ہے۔ اب آپ کے کھانسنے سے، چھینکنے سے، کسی کو ہاتھ ملانے سے یہ انفیکشن دوسرے کو لگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی امیونٹی کمزور ہو، اور آپ میں انفیکشن مثال کے طور پہ کم آیا ہو اور آپ نے جو دوسرے کو ٹرانسفر کیا ہو اس میں بھی کم ہو، لیکن اس کی قوت مدافعت کمزور ہو، تو اس میں تو یہ بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچئے، آپ یا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے گھر والے یا جو بھی پیشنٹ اس میں ہیں جن کو پتہ ہے کہ انہیں کرونا ہے اور وہ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، تو مفتی یہ تو حد ہے کہ آپ اپنا انفیکشن دوسروں کو پھیلا رہے ہیں، دوسرے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ لوگ رمضانوں میں بھی گھوم رہے ہوں گے، عید پہ گیٹ ٹوگیدرس بھی لوگوں یہاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی گئے ہوں گے، کسی کے جنازے میں بھی گئے ہوں گے، کسی کے جیسے کوئی مر جاتا ہے ان کی پہلی عید ہے وہاں پر بھی گئے ہوں گے، مطلب ہر جگہ جا رہے ہیں، ملٹیپل گیدرنگس پہ جا رہے ہیں، اور یہ ایسے لوگ اے سمٹومیٹک کیریئر کہلاتے ہیں کہ یہ ان کو خود تو کوئی اتنا میجر پرابلم نہیں ہوگا، ہو تو سکتا ہے لیکن نہیں ہوا، لیکن یہ دوسروں کو انفیکٹڈ کر سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی وجہ سے کسی کو بھی انفیکشن لگا، ہو سکتا ہے اس کو ہائی گریڈ فیور ہو گیا ہو جو کرونا کا سمٹم ہے، ہو سکتا ہے اس کو شدید ویکنیس ہو گئی ہو سکتا ہے اس کو وومٹنگ ہو گئی ہو سکتا ہے اس کو ڈائریا ہو گیا، مطلب وہ فل کرونا کی لپیٹ میں آ گیا ہو، اور کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے تو احتیاط کی نہیں، یہ تو گھومتے رہے اور اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ تو پھر اس لیے تو منع کرتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر میں بیٹھو، سوشل ڈسٹینس رکھو، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا قریبی، آپ کے جاننے والا، سگے بھائی بہن، مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون آپ کو انفیکٹڈ کر دے گا، آپ کے ماموں کا بیٹا، آپ کا چاچا کا بیٹا، آپ کی نند، آپ کی بھابھی، کس میں یہ انفیکشن ہے اور کس میں نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھپا رہے ہیں اس بات کو، اور بڑے اس سے بولنے دیکھو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ اب یہ لوگ ہر جگہ گھوم رہے ہیں۔ اب اس کا میں آپ کو پارٹ 3 میں بتاتا ہوں باقی ڈیٹیل۔